اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کاملہ اور مشیت تامہ سے سال کو 4 موسموں میں بانٹا ہے اور تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے موسم بہار، ایک ہے موسم خزاں، اور ایک ہے موسم سرما، اور ایک ہے موسم خزاں۔ یہ بہار کے جب موسم آتے ہیں تو آپ سبھی جانتے ہیں دنیا سجنے لگتی ہے، سنورنے لگتی ہے، چمکنے لگتی ہے، بننے لگتی ہے، کھیتیوں میں جو ہے ہریالیاں آ جاتی ہیں، درختوں پر ہرے بھرے پتے آ جاتے ہیں۔ دنیا اپنی پوری خوبصورتی، رونق اور زینت کے ساتھ ہمارے دل کو خوش کرنے والے حسین مناظر دکھاتی ہے۔ لیکن بہار کا موسم جیسے ہی ختم ہوتا ہے اور خزاں کا موسم آتا ہے تو سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت سوکھنے لگتے ہیں، اور بہار کے موسم میں جو رونق اور جو خوبصورتی تھی وہ سب کے سب چھین لی جاتی ہے۔ اور پھر سردی کا موسم آتا ہے تو ہم اور آپ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، کمبل رضائی کا استعمال کرتے ہیں، صبح و شام ہم جو ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں سیکتے ہیں۔ اور جب سردی کا موسم ختم ہوتا ہے اور گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو انسانیت پریشان ہوتی ہے، اور گرمی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پتلے کپڑے، کاٹن کپڑے اور اسی طرح سے ملائم کپڑے اور بہت سارے وہ اسباب جس سے آدمی ٹھنڈک حاصل کر سکے وہ سب اختیار کرتے ہیں۔ دراصل یہ بنیادی وہ 4 موسم ہیں جس سے ہماری اور آپ کی زندگی کا ہر سال گزرتا ہے۔ لیکن آپ موسموں کی یہ تبدیلی دیکھیے، موسموں کا یہ بدلاؤ دیکھیے تو رب العزت اس سے بھی اپنے بندوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب موسموں کو کسی ایک حالت پر استقرار نہیں ہے، کسی ایک حالت پر وہ برقرار نہیں رہ سکتے، تو پھر انسان کی جو اپنی زندگی ہے وہ بھی کسی ایک حال پر ہمیشہ برقرار نہیں رہتی ہے۔ آدمی ہمارا اب دیکھ رہے ہیں، کوئی آدمی غریب ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد کل کا وہ امیر ہو جاتا ہے۔ کچھ آدمی ایسے ہیں جو ہمیں اور آپ کو بیمار نظر آتے ہیں لیکن رب سے وہ دعائیں کر کے شفا حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آج کچھ لوگ جو کچے مکانوں میں ہیں کل اللہ کی توفیق سے وہ پکے مکانوں تک پہنچ جاتے ہیں، یا اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جو پریشان ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ آرام حاصل کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو
مسجدوں سے اور دین سے کافی دور ہو چکے ہیں آج، لیکن کل ان کو اللہ نے توفیق دی اور وہ مسجدوں کے قریب آ گئے، وہ دیندار ہو گئے۔ یا اسی طرح کوئی جماعت ہے، کوئی تحریک ہے تو وہ آج ذلیل ہے، آج وہ رسوا ہے، لیکن وہ محنتوں کے بعد، جستجو کے بعد اپنی کھوئی ہوئی عزت سماج میں پھر سے واپس لاتی ہے اور پھر سے وہ مقام حاصل کرتی ہے۔ دنیا میں کوئی لشکر ہے، کوئی فوج ہے، کسی فوج پر جب حملہ کرتی ہے تو آج وہ ہار جاتی ہے، لیکن محنتوں پہ محنتیں اگر وہ برقرار رکھتی ہے تو کل وہ دن بھی آتا ہے کہ وہ سامنے والی جیتی ہوئی فوج سے خود جو ہے جیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو یہ موسموں کی تبدیلی، رب العزت یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ انسانیت کی بھی زندگی اپنی حالت پر کسی ایک جگہ پر قرار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے مکی زندگی کے ابتدائی دور میں جب مسلمان کافی مصیبتوں سے گزر رہے تھے، مسلمان کافی پریشانیوں سے گزر رہے تھے، طرح طرح کے ظلم ان پر ڈھائے جا رہے تھے، اور سیرت کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر مکتبوں اور مدرسوں میں اپنے استادوں سے جو علم حاصل کرتے ہیں، سیرت کا یہ حوالہ بہت ہی مشہور ہے کہ مکہ کی اسی سرزمین پر ظلم کی اس قدر انتہا تھی کہ جلتے ہوئے کوئلے پر آدمی کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے جسم جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہوتے ہٹائے نہیں جاتے، یا اسی طرح ظلم کی وہ انتہا کہ چٹائیوں میں باندھ کر انہیں دھواں دیا جاتا تھا، ظلم کی یہ انتہا کہ جو ہے کھولتے ہوئے تیل میں مسلمانوں کو ڈال دیا جاتا تھا، ظلم کی یہ انتہا تھی کہ گرم ریت پر گرمی کے موسم میں انہیں لٹا دیا جاتا۔ یہ وہ سارے جو ہے واقعات ہیں جو سیرت کے کتابوں میں موجود ہیں۔ اس وقت آسمان سے جو وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جو آیتیں اتر رہی تھی، ان آیتوں میں اللہ قسم کھا رہا تھا، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی، والنہار اذا جلاها، قسم ہے جو ہے دنوں کی، واللیل اذا یغشاها، قسم ہے راتوں کی۔ مفسرین کرام نے یہاں پر ایک تفسیر نقل کی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے سورج، چاند اور دنوں اور رات کی جو قسم کھائی ہے، اس دور میں جب مسلمان کافی پریشانیوں سے گزر رہے تھے، اللہ یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا، مسلمانوں کو یہ اشارہ دینا چاہ رہا تھا کہ غموں کی شام سے آج گزر رہے ہو، مصیبتوں کے دنوں اور رات سے آج گزر رہے ہو، لیکن آئے گا ایک دن وہ کہ مدینہ کی صبح خوشنما اور خوشحال ہو کر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس لیے آپ جانتے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان صحابہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جب مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور مدینہ پہنچے تو مکہ میں جتنی نفرتوں کا سامنا مسلمانوں نے کیا تھا، مدینے میں اس سے کہیں زیادہ انہیں محبتیں ملی۔ مکہ میں جتنی مصیبتیں جھیل کر وہ آئے تھے، مدینہ میں اس سے زیادہ انہیں سکون اور راحت ملی۔ مکہ میں جو قربانیاں دے کر جائیداد پراپرٹیاں کی اور بھائیوں کی اور رشتہ داروں کی دے کر آئے تھے، جب مدینہ پہنچے تو ان سے زیادہ چاہنے والے بھائی انہیں ملے، ان سے زیادہ جائیداد پراپرٹیاں دینے والے بھائی انہیں ملے۔ اس سے اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا انسانوں کو، یہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، موسموں کی طرح یہ جو حالات بھی ہمارے اور آپ کے بدلتے ہیں۔ دراصل آج ہم اور آپ گرمی کے موسم سے گزر رہے ہیں، ہر شخص گرمی کی انتہا سے پریشان ہے، اور یہی بھر نہیں بلکہ بہت سارے علاقوں میں اور زیادہ گرمی بڑھنے کا کے امکانات موجود ہیں۔ موسم گرما کے اندر ہمیں جاننا یہ ہے کہ یہ کون سے پہلو رکھتا ہے، گرمی کے موسم ہمارے لیے کون سی نصیحت رکھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ موسم گرما دو پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے دو نصیحتیں رکھتا ہے۔ پہلا پہلو، پہلی نصیحت یہ ہے کہ یہ شکر گزاری کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ گرمی کے موسم میں جس قدر جتنی زیادہ گرمی بڑھتی ہے، درختوں پر اتنے ہی زیادہ پھل پکتے ہیں۔ عربوں کے یہاں اسی موسم میں کھجور پکتے ہیں، ہمارے یہاں اسی موسم میں آم جیسے پھل جو ہے پکتے ہیں، اور پھر کسان کیا کرتے ہیں، فصلیں کاٹتے ہیں، تاجر اور کاروبار کرنے والے لوگ آم کو یا پھلوں کو لا کر بازار میں بیچتے ہیں، بازار سے ہم اور آپ خرید کر کھاتے ہیں۔ دراصل اللہ رب العزت نے شکر گزاری کا یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ کسان جو پریشان تھے، وہ کسان جو روزیوں کی تلاش میں تھے، آج ان کی فصلیں کٹ گئی، اب وہ خوشحال ہو گئے، اب ان کی آمدنی بڑھ گئی
ہے. یا اسی طرح جو تاجر تھے بازاروں میں لے جا کر بیچنے والے لوگ تھے ان کی روزیوں کا بھی بندوبست ہو گیا. ہم اور آپ جو خرید کر لا کر پھل کھاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک عظیم نعمت کھانے کو ہمیں ملی ہے. تو رب العزت اشارہ کر رہا ہے کہ اس موسم میں بھی تم سے شکر گزاری کا مطالبہ ہو رہا ہے. ہمیں شکر گزاری کے تقاضے کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ سے باقاعدہ خطاب کر کے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اے مشرکین مکہ، سردیوں کے موسم میں جو تم تجارت کے لیے یمن جاتے ہو، گرمیوں کے موسم میں جو تم تجارت کے لیے شام جاتے ہو، اور اسی تجارتی کاروبار پر مکہ کے لوگوں کی معیشت چل رہی ہے، مکہ کے لوگوں کی روزیوں کا انتظام تمہاری تجارت سے ہو رہا ہے، تو ایسا کرو کہ تم شکر گزاری اختیار کرو. اور شکر گزاری کیسے کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جب تم بھوکے تھے، تم پیاسے تھے، اس نے تمہیں کھلایا ہے، اس نے تمہیں پلایا ہے، اور تمہیں دشمنوں کا خوف تھا کہ کب وہ تم پر حملہ کر کے تمہیں برباد کر دیں، لیکن اس رب نے تمہیں امن اور عافیت عطا کی ہے. تو ایسا کرو، یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد اب رب کی شکر گزاری بجا لاؤ، رب کا شکر اور احسان مانو. تو یہ گرمی کا موسم پہلا پہلو ہمارے اور آپ کے لیے شکر گزاری کا لاتا ہے. اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ایک دوسری نصیحت بھی دے کر یہ گرمی کا موسم ہمارے اور آپ کو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب گرمی شدت کی ہوتی ہے تو رب العزت اپنے بندوں کو نارے جہنم کی یاد دلاتا ہے، نارے جہنم کی یاد دلاتا ہے، جس جہنم میں انسان اور جنات داخل کیے جائیں گے. سائنسداں جو ہوتے ہیں وہ گرمیوں کے پیدا ہونے کے افکار الگ رکھتے ہیں اور سائنسداں کے نظریات الگ ہوتے ہیں، موسم فلکیات کی سوچ اور ان کے اندازے الگ ہوتے ہیں. ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں. ہماری شریعت کائنات کے اندر دنیا میں جو حادثات پیدا ہوتے ہیں اور جو واقع پیدا ہوتے ہیں وہ حادثات غیبی ہوتے ہیں، اور سائنسدانوں کے جو ہے بتائے ہوئی چیزیں ظاہری اسباب پر ہوتی ہیں، اور یہ غیبی جو حادثات ہوتے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ دیکھو غیب کی باتوں پر ایمان لانے والے مومن کی یہ شان ہے. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ربوبیت والا ہے، وہ اللہ مالک اور خالق ہے. ہم نے رسول کو نہیں دیکھا پر ہم ان کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جنت نہیں دیکھی پر ہم جنت پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے. ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس میں گنہگار اور بدکار لوگ داخل کیے جائیں گے. تو ایسی وہ تمام چیزیں جو غیب کی صورت رکھتی ہیں پر شریعت میں اگر موجود ہے تو ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان لانا ہے. ہماری شریعت گرمی سخت پیدا ہو جائے، شدت کی ہو جائے، انسان گرمی سے تڑپنے لگے، انسان گرمی سے پریشان ہو جائے تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ گرمی جہنم لا رہی ہے، یہ گرمی دوزخ لا رہی ہے. جب پیغمبر انسانیت نے فرمایا ان شدت الحر من فیہ جہنم، ان لوگوں یہ جو گرمیوں کی شدت دیکھ رہے ہو، یہ جو گرمیوں کی تیزی دیکھ رہے ہو، یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ جہنم کی بھاپ ہے. اور آگے اس کی اور وضاحت پیغمبر نے فرمائی اشتقت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا. کہ اللہ نے جب جہنم کو پیدا کیا، اللہ نے جب دوزخ کو بنایا اور پیدا کیا تو اس نے اپنے رب سے شکایت کی یا ربی پروردگارا پیدا تو تو نے مجھے کر دیا لیکن اس طرح کی گرمی کی شدت مجھ میں موجود رکھی ہے کہ میری گرمی خود کی مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے، میرے لیے ناقابل برداشت ہے. اکلا بعضی بعضا، میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے. جیسے آدمی کہتا ہے نا کیا ہوا تمہیں دبلا ہو رہے ہو، وہ کہتا ہے میرا غم مجھے کھائے جا رہا ہے، میرا دکھ مجھے کھائے جا رہا ہے. ایسے ہی جہنم نے شکایت کی کہ میری گرمی خود مجھ کو کھا رہی ہے. رب العزت نے اسے سال میں ایک بار سانس لینے کی اجازت دی اور ایک بار سانس چھوڑنے کی اجازت دی. پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جہنم جب سانس لیتی ہے تو دنیا میں تم ٹھنڈی محسوس کرتے ہو، تم ٹھنڈک
محسوس کرتے ہو، اور وہی جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں شدید گرمی ہوتی ہے اور تمہیں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، جہنم کی یاد دلا رہی ہے یہ گرمی، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے ان حدیثوں میں۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات گرمیوں کے تعلق سے فرمائی، یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا آج سورج ہم سے کتنی دوری پر ہے، آج سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہے، آج سورج ہم سے کتنی بلندی پر ہے، پر وہ جب ہم کو شدید گرمی دیتا ہے تو ہم بے حال ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ گرمی شدید کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کہیں چین نہ ملے، کہیں سکون نہ ملے، کہیں اطمینان نہ ملے، آدمی کپڑے اتار دے، آدمی باغیچوں میں چلے جائے اور گرمیوں سے پریشان ہو جائے۔ اور گرمی تو کبھی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ انسان موت کے حوالے ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ گرمی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں ذرا سوچو، ذرا یاد کرو، اپنی پیدائش کے مقصد کو جانو، دنیا میں آنے کے مغرض کو سمجھو۔ یہ جہنم، یہ سورج، یہ گرمی، جانتے ہو حشر کے میدان میں یہی اوپر ہونے والا سورج، ہم سے دور رہنے والا سورج جب انسانیت کے بالکل سروں کے قریب آ جائے گا، انسانیت کے بالکل سروں پر آ جائے گا، کیا حال ہوگا انسانیت کا، گرمیوں کا۔ آج اتنی دوری پر یہ حال ہے تو حشر کے میدان میں جب سورج 1 میل 1 ہاتھ کے فاصلے پر ہمارے سروں پر ہوگا، کس قدر گرمی ہوگی، کس قدر انسانیت پریشان ہوگی۔ ارے حشر کی عدالت میں تو انسانیت یہ بھی چیخ پڑے گی، رب سے فریاد کرنے لگے گی، اللہ جنت میں ڈالے یا جہنم میں، لیکن حشر کی اس تکلیف سے تو ہم سب کو نجات دے دے۔ حشر کے میدان میں وہ تکلیفوں کا سامنا انسانیت کرے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ تو ہوں گے جو گرمی سے پسینوں میں ٹخنوں کے برابر چل رہے ہوں گے، کچھ گھٹنوں کے بر ہوں گے، کچھ کمر تک پسینوں میں چل رہے ہوں گے، کچھ تو ایسے ہوں گے جو پسینوں میں تیر رہے ہوں گے۔ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے انسان سورج کی اس گرمی سے وہاں پریشان کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہو، بات آ گئی گرمی کی جس کی نسبت نارے جہنم سے ہے۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی وہ آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ حرارت اور گرمی اور شدت رکھتی ہے۔ آپ 70 حصے کر لو آگ کے، اور اس میں سے ایک حصہ جو حرارت اور گرمی ملی ہے اس دنیا کی آگ کو ملی ہے، 69 درجہ زیادہ شدت والی آگ وہ جہنم کی ہے۔ ذرا سوچو، اب اس دنیا میں اندازہ کرو، معمولی سی ایک چنگاری کئی گاؤں اور بستیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس دنیا کے آگ کی ایک چنگاری کسانوں کے نہ جانے کتنے کھیتوں کو جلا کر برباد کر دیتی ہے۔ اس دنیا کی آگ کی ایک چنگاری ہمارے جسم کے کسی بھی حصے پر لگتی ہے، ہماری جان حلق کو آ جاتی ہے، ہم چیخ پڑتے ہیں، ہم تڑپ پڑتے ہیں۔ پھر ذرا سوچو، جہنم کی 69 درجہ زیادہ گرمی اور شدت رکھنے والی اس آگ سے جب انسانیت کا سامنا ہوگا اور انسان اس میں داخل کیا جائے گا، کیا حال نہ ہوگا اس کا، کیسا تڑپ رہا ہوگا وہ، کیسا چیخ رہا ہوگا وہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، چمڑیاں جلیں گی، آگ سے جہنم کی چمڑیاں انسانوں کی جلیں گی، پر جل کر ختم نہیں ہوں گی، وہ نئی چمڑیاں ان پر چڑھائی جائیں گی۔ کلما نضجت جلودہم، جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان جل کر اس کی چمڑیاں ختم ہوں گی تو ہم اس پر ایک اور چمڑی چڑھائیں گے، ایک اور نئی چمڑی دیں گے، اور یوں ہی مسلسل اس کو عذاب دیتے رہیں گے۔ وہ جہاں آج گرمی ہے نا، کتنی شدت کی جو ہے گرمی ہے ہمارے اور آپ کے بیچ، ٹھیک ہے ہمیں بھوک لگتا ہے تو ہم کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جو ہمارے جسم کو ٹھنڈک پہنچا سکے، ہم کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جو ہماری روح کو ٹھنڈک پہنچا سکے، یا اسی طرح ہم کچھ ایسا پیاس لگتی ہے، ایسا پانی پیتے ہیں، ایسا جوس پیتے ہیں جس سے ہمیں کچھ سکون مل سکے۔ ذرا سوچو، یاد کرو کہ جہنم کے اندر جلنے والا وہ دوزخی جب اپنے لیے کھانے مانگے گا اور وہ بھی بھکاری بن کر مانگے گا، اس وقت اس کو جو کھانا دیا جائے گا وہ کوئی انواع و اقسام کی چیزیں نہیں، ان شجرۃ الزقوم، ان گنہگاروں کو زقوم کا کھانا دیا جائے گا، اور وہ کھانا ایسا ہوگا کہ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قطرہ اور ایک ٹکڑا بھی اس زمین پر گر جائے تو دنیا میں پائی جانے والی تمام لذتوں والی چیز کو اور مزے والی چیز کو بے مزہ کر دے، کڑوا کر دے، زہریلا
کر دے وہ کھانا اس ان جہنمیوں کو دیا جائے گا. پیاس لگے گی, مارے پیاس کے تڑپ رہے ہوں گے, پانی مانگ رہے ہوں گے. رب العزت کے پیغمبر نے قرآن مجید کے ذریعہ یہ پیغام دیا کہ انہیں پانی دیا جائے گا, انہیں پانی دیا جائے گا. لیکن کون سا پانی؟ آم کا جوس نہیں, سیب کا جوس نہیں. دنیا میں جتنے مزے لینا ہے لے لو, پر اس جہنم کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رکھا کرو کہ وہاں جہنمی تڑپ کر پانی کی پیاس بجھانے کے لیے پانی مانگے گا. اس کے خود اپنے جسم کے جلے ہوئے خون اور پیپ دیے جائیں گے اور ان میں کانٹے ڈالے جائیں گے کہ انسان جو اپنے منہ میں ڈالے گا اتڑیوں کو پھاڑتے ہوئے وہ کھانا اور پانی سب باہر نکل جائے گا. یہ وہ عذاب ہوگا جہنم کا, یہ وہ سزائیں ملیں گی جہنم کے اندر. اور چیخ رہا ہوگا, چلا رہا, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اب برداشت نہیں ہوتا. جہنمی خود کہیں گے ارے کتنا برداشت کریں گے, اب برداشت نہیں ہو رہا. یہ سزائیں, یہ عذاب ملتے ملتے ہم تڑپ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, ہم بے بس ہو گئے, ہم مجبور ہو گئے. دارو گئے جہنم, رب سے فریاد کرو ہمارا فیصلہ کر دے, ہمیں موت دے دے. دنیا میں تڑپ رہے ہو, موت آ جائے گی. دنیا میں پریشانیوں میں ہو, موت تو آنی آنی ہے. وہاں جہنمی بھی عذاب سے جھلس کر موت کی تمنا کریں گے. اللہ رب العزت فرمائے گا اب مانگ رہے ہو موت, جو موت تمہارے پاس پہلے آ چکی, اب تم نے ایسی موت مانگی ہے جس موت کو بھی موت اب آئے گی. رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا اور ساری انسانیت کی موت کو ایک میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا. جنتیوں کو بلایا جائے گا, دوزخیوں کو پکارا جائے گا, سب کے سب متوجہ ہوں گے اور پھر اللہ پیغام دے گا یہ ہے تمہاری موت, اور آج موت کو بھی موت آئے گی. اب موت کی تمنا مت کرنا, اب موت ختم ہو چکی ہے. جنتی تو خوش ہو جائے گے, اب ساری زندگی نعمتیں ملیں گی, پر جہنمیوں کے درد اور تکلیف کا کیا ٹھکانا, کتنے پریشان ہوں گے. یہ گرمی ہمیں اسی جہنم کے جو ہے عذابات اور اس کے سزاؤں کا احساس دلاتی ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو. حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں پیغمبر کی حیثیت سے, رسول کی حیثیت سے, جن چیزوں کا مجھے علم ہے, اگر تم اسے جان جاؤ تو تم اپنی زندگی میں رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. جہاں دیکھو ہمارے چہروں پر کھلکھلاہٹ, قہقہے اور ہنسی اور مذاق کے کلمات ہیں. ہم نے کبھی جہنم کے عذابات کو سوچا کیا؟ ہم نے کبھی قبر کی گہرائی کو یاد کیا کیا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ اس دنیا سے کہیں اور جانا ہے, اس دنیا سے کسی اور کے سامنے حاضری دینی ہے؟ نہیں. پیغمبر نے کہا اگر جان جاؤ, اور اللہ کے نبی نے تو قبر کے بہت سارے عذابات اور جہنم کے بہت سارے مناظر اپنی امت کو حدیثوں کے اندر بتلائے بھی ہیں. کہا اگر تمہیں وہ دل مل جائے, اگر تمہیں وہ ذہن مل جائے, اگر وہ نبوت کا تمہیں احساس ہو جائے جو مجھے احساس ہے, تو اللہ کی قسم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تم اپنی 24 گھنٹوں میں ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. اسی لیے کہتے ہیں نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جبریل سے پوچھا, جبریل فرشتے سے, کہ کیا بات ہے میکائیل کو جب بھی میں دیکھ رہا ہوں کبھی میں نے ان کے چہرے پر ہنسی نہیں دیکھی, کبھی میکائیل فرشتے کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. جبرائیل فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ میکائیل فرشتے بھی ہنسنے والے تھے, یہ بھی مسکرانے والے تھے, لیکن جب انہوں نے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا اور انہوں نے دیکھ لیا تو اس کے اندر پائے جانے والے عذابات اور اس کے اندر پائے جانے والے زہریلے سانپ, ان کے اندر پائے جانے والے زہریلے بچھو, یہ سارے حالات جہنم کے دیکھ کے اسی وقت سے میکائیل فرشتے ہنسنا بھول گئے, مسکرانا بھول گئے. یاد رکھو, ذرا دیکھو, فرشتے ہیں, نہ حساب ہے, نہ کتاب ہے, نہ عذاب ہے, اس کے باوجود جہنم کو دیکھ کر وہ مسکرانا ہنسنا بھول گئے. اور ہم انسانوں کا کیا حال, ہم نے کبھی اسے یاد نہیں کیا. یاد کرنے کی ضرورت. یہ گرمی کا موسم, یہ دیکھو جب آتا ہے نا شدت کی گرمی, تو بہت سارے لوگ اسی گرمی اور اسی موسموں کی سختی کا بہانہ لے کر فرائض نمازیں, واجبات چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. دیکھو سردی ہے نا تو آدمی بولتا ہے فجر کی نماز میں ٹھنڈی لگ گئی, نہیں جائیں گے. یہ آدمی گرمی کا موسم ہے, ارے ظہر میں کہاں تھے بھائی, گرمی بہت ہی نہیں آئے, اصل میں گرمی بہت ہی نہیں آئے. موسموں کی سختی کا حوالہ اور بہانہ دے کر بہت سارے لوگ فرائض اور واجبات سے بھاگ جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. جب
جبکہ صحابہ کی زندگی دیکھو، مسجد نبوی ہے، قالین نہیں ہے اور انتظام کسی اور چیز کا نہیں ہے جس سے ٹھنڈک محسوس ہو. وہ صحابہ اس حال میں زمین پر سجدہ کرتے کہ زمین کی مٹی مارے گرم سے بہک رہی ہوتی. وہ اتنی گرم تھی کہ جل رہی ہوتی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ کبھی پیشانی کے نیچے کپڑے رکھ کر سجدے کرتے تھے. سردیوں کے موسم میں، گرمیوں، یہ تو تکلیفیں اٹھا کر ہم فرائض اور واجبات ادا کرتے ہیں نا، یہ کس کے لیے کرتے؟ ہم کسی اور پہ احسان کرتے نہیں، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت یؤتی الرجل بانعم الدنیا، اللہ ایک ایسے آدمی کو لائے گا، ایک ایسے کافر کو لائے گا، ایسے مشرک کو لائے گا جس نے دنیا کے اندر ساری نعمتیں لوٹ لی ہیں، وہ ہمیشہ عیش پرستی کی زندگی بسر کرتا رہا ہے. جب یہاں سے جائے گا اس کافر آدمی کو رب العزت جہنم کا صرف ایک غوطہ دے گا، سکنڈوں بھر اسے جہنم میں ڈال کر دوبارہ نکالے گا اور پوچھے گا بتا دنیا کی 70 اور سینکڑوں سالہ زندگی کی عیش پرستی تجھے یاد ہے؟ وہ جہنم کی ایک ڈبکی سے سینکڑوں سال کی عیش پرستی کو بھول جائے گا اور کہے گا اللہ مجھے خود یاد نہیں. یہ تو جہنم اتنی بھیانک جگہ ہے کہ ایک ڈبکی نے ساری عیش پرستی کو بھلا دیا اور ساری نعمتوں کو بھلا دیا. اور اسی وقت ایک مومن کو اللہ لائے گا اور جنت کے اندر صرف ایک غوطہ دے گا، جنت کے اندر صرف ایک ڈبکی دے کر پوچھے گا کہ بتا میرے مومن بندے تو دنیا میں واقعتاً پریشان تھا، نمازوں کے لیے تکلیفیں اٹھائی، عبادتوں کے لیے پریشانی اٹھائی، بہت ساری تکلیفوں کا میری وجہ سے تو نے سامنا کیا. آج بتا دنیا کی 70 سالہ تکلیفیں تجھے کوئی تکلیف بھی یاد ہے؟ وہ مومن بندہ کہا کہ نہیں اللہ، جنت کی لمحے بھری ڈبکی نے اور اس کی نعمتیں مجھ پر اتنا اثر کر گئیں کہ 70 سالہ کی جو ہے مشقتیں اور تکلیفیں میں بھول گیا. تو آج عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے موسموں کی سختی کا بہانہ آپ مت لیا کیجیے. اسی طرح آپ دیکھیے گرمی کا موسم ہمیں اور آپ کو ایک اور پیغام دینے آتا ہے اور وہ خدمت خلق کا پیغام ہے. جانتے ہیں گرمی میں آدمی بہت پریشان رہتا ہے، راہ چلتے ہوئے مسافر پیاس سے تڑپ رہے ہوتے. یہ بہترین موقع اللہ رب العزت گرمی کا لا کر ہمیں خدمت خلق اور مخلوقات کی خدمت کا عظیم موقع فراہم کرتا ہے. مسافر کو آپ پانی پلا دو، پیاسا ہے گرمیوں میں. یا اسی طرح آپ دیکھو کہ یہ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے ساتھ اس وقت ہمیں اور آپ کو رحم اور کرم کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ، دیکھو یہ گرمی کی وجہ سے نا کتنے پرندے جھلس کر زمین پہ گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں بیچارے. اپنی چھتوں پر برتنوں میں پانی رکھ دیا کرو، کم سے کم کوا آئے، کبوتر آئے تو وہ پانی پی لے اور اپنی گرمی اور پیاس کو ختم کرے. خدمت خلق کا بہترین موقع. اور مسلم شریف کی وہ مشہور اور معروف روایت کہ وہ ایک عورت جو زانیہ تھی، وہ ایک عورت جو فاحشہ تھی، وہ ایک عورت جو بدکار تھی، جو ایک عورت گنہگار تھی، جو رب کی نافرمان تھی، پیاس لگی، کنویں تلاش کر رہی ہے کہیں مل جائے اپنی پیاس بجھا لوں. بہر صورت اس نے ایک کنواں پایا جہاں پانی بہت نیچے جا چکا تھا. وہ انسان تھی، وہ اتر کر کسی طرح محنتوں سے وہ پانی پی کر پیاس بجھا کے جب باہر نکلی تو دیکھا کنویں کے چاروں طرف ایک کتا جانور پیاس سے اپنی زبان مٹی چاٹ رہا ہے، اپنی زبان سے مٹی چاٹ رہا ہے. اس عورت کو یہ احساس ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے جس پیاس کی شدت نے مجھے پریشان کیا تھا، تھوڑی دیر پہلے جیسے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پانی نہ ملے تو گرمی کی وجہ سے میں جو ہے موت کے حوالے ہو جاؤں، لگتا ہے یہ کتا بھی انہی احساسات کو لے کر پانی تلاش کر رہا ہے. وہ اتری کسی بڑی محنتوں سے اتری اور پھر جو ہے موزے میں اپنے پانی لایا اور مشہور واقعہ ہے، بچے جو ہے مکتب اور مدرسوں میں پڑھتے، پلا دیا اس کتے کو. آپ جانتے وہ ایک ادا گرمی کے موسم میں تڑپتے ہوئے جانور کو ایک زانیہ عورت کے پیاس بجھانے کی وجہ سے وقت کے پیغمبر کے پاس رب العزت نے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ جاؤ اسے بشارت دے دو کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ رب العزت معاف کرتا ہے، اس کی زندگی کے ساری بدکاریاں معاف کرتا ہے، اسے جنتوں کی
بشارت دے دو. اللہ اکبر. اب ذرا سوچو کہ یہ موسم جب ہمارے اور آپ کے پاس آیا ہوا ہے, ہمارے اور آپ کے قریب آیا ہوا ہے, تو اس میں بہت ساری عبرتیں, بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے وہ پہلو موجود ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو لے کر چلنا پڑے گا, ہمیں اور آپ کو خیال کرنا پڑے گا. یوں ہی گرمی, اب دیکھو گرمی کا موسم ہے نا, آدمی تو کئی جگہوں پر یہ بات آ گئی کہنے کو, کیونکہ مسجد ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے سے ربط میں رہتے, اس گرمی کی وجہ سے نا کبھی کبھی جو ہے آدمی آپس میں اختلاف اور جھگڑے تک کر لیتا. اے سی نہ ملے, پنکھا نہ ملے, کہیں اتفاق سے اے سی نہ چالو کرے, مسجد کے جو اسٹاف ہیں, جو کمیٹی ہے, لوگ اس سے بغاوت اور جھگڑے کرنے لگتے ہیں, کیوں نہیں چالو کیا, کیوں نہیں چالو کیا. ارے اللہ والے, کم سے کم دنیا میں کچھ تکلیفیں اٹھانے کی بھی سوچو, کم سے کم کچھ پریشانیاں اٹھا کر بھی سوچو. درد بھیگتی ہوئی زمین پر, گرم زمین پر صحابہ سجدے کر کے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. کبھی ایسا ہو جائے تو صبر کرو اور محنتوں کے اور گرمیوں کے شدت میں سجدے میں وہ جو ثواب حاصل کرو گے, وہ جو نیکیاں حاصل کرو گے, وہ نیکیاں تمہیں اور صورتوں میں نہیں مل پائے گا, کیونکہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے تمہاری محنت درکار ہے, تمہاری مشقت درکار ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا کی یہ جو گرمی ہے, دنیا کی گرمی تو ٹھیک ہے, حشر کی گرمی سے اگر نجات پانا چاہتے ہو تو روزہ رکھو, روزہ رکھو گرمیوں کی موسم میں, اپنے آپ کو تھکاؤ, اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھو. اس وجہ سے نہیں کہ شریعت تمہیں جو ہے موت کے حوالے کر رہی ہے, نہیں, بلکہ تمہیں نارے جہنم اور حرام ہوگے. تو یہ بھوکا رہ کر, روزے رکھ کر اگر چاہتے ہو کہ حشر کی گرمی سے نجات ملے تو گرمیوں میں روزہ رکھو. یا اسی طرح اللہ ابو درداء کہا کرتے تھے کہ اگر قبر کی تاریکی سے, قبر کے اندھیرے سے بچ کر قبر میں اجالا چاہتے ہو تو کیوں نہیں ایسا کرتے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھ لیا کرو, چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھو. رات کی تاریکی سناٹے میں جب پوری دنیا سو رہی ہو, اس وقت جب رب کو یاد کرنے کے لیے, چاہے وہ ٹھنڈی کا موسم ہو, چاہے وہ گرمی کا موسم ہو, چاہے وہ برسات کا موسم ہو, کوئی بھی موسم ہو, آپ موسموں سے مقابلہ کرنے کا ہنر سیکھو. یہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے. موسموں کی تبدیلیاں ہماری عبادتوں پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی ہے, یہ ایک مومن کی پہچان ہے. تو رات میں اٹھو, اگر قبر کے اندر روشنی چاہتے ہو 2 رکعت نماز پڑھ لو تہجد کی, یا جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کم سے کم اٹھو اور پڑھو تو صحیح. قبر کی دنیا بھی روشن, حشر کے میدان میں بھی ہمیں سکون اور اطمینان. یہ موسم جو ہمارے اور آپ کے پاس بدل بدل کے آتے ہیں, ہمیں اور آپ کو یہ احساس دلانے آتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر حالات کیسے بھی بدل جائیں, حالات تمہارے کیسے بھی ہو جائیں, پر ایمان کے راستے سے کبھی مت ہٹا کرو, کبھی ایمان کے راستے سے مت جایا کرو. مسجد میں جھگڑا ہو جائے, اب اس مسجد میں نہیں آؤں گا, اے آدمی زبان سے بول دیتا ہے, ایسی اس مسجد میں چالو ہے, یہاں نہیں ہوتا, یہاں نہیں جاؤں گا, یہاں جاؤں گا. ہزاروں نخڑے, ہزاروں ناٹک اور ہزاروں نہ جانے کتنے بہانے. آدمی کو عبادت کرنی ہے تو پھر دنیا کا کوئی بھی کونا اسے مل جائے, وہ انشاءاللہ اپنے رب کی عبادت کر گزرے گا اور اپنے رب کو خوش کرنے کا وہ اہتمام کر لے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, گرمی کے اس موسم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو, جہنم کو اپنے سامنے رکھو. یہ گرمی آپ کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوگی, انشاءاللہ یہ زندگی یوں ہی کٹ جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو کسی بھی موسم کے بدلتے حالات میں ہمیں اپنے حالات کو شریعت کے راستے پر قائم رکھنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا فرمائے, ہمارے اندر محبت کا جذبہ پیدا فرمائے, اور جب تک اس دنیا میں ہم اور آپ کو زندہ رکھے, خالص ایمان اور شریعت کی تعلیمات پر زندہ رکھے. ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.